بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تحریک شہیدین ملت اسلامیہ کی محسن تحریک، حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، اور نیچے تھیم لگائی ہم نے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کی رسم شبیری۔ علامہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو اس میں کر کو ہم نے کی کر دیا تاکہ ان کے کردار پر اور روشنی پڑے۔ یہ کون لوگ تھے، کیا حالات تھے، آئیے اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے۔ پچھلے محاضرے میں ہم لوگوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسلامی فکر پہ ان کے اثرات، سیاسی اثرات، سماجی اثرات اور علمی اثرات کیا تھے، اس کا جائزہ لیا ہم لوگوں نے، اور اس کے بعد ایک موازنہ بھی سامنے رکھا گیا تھا کہ ہندوستان کے جو یکساں حالات 15ویں صدی سے چلے آ رہے تھے، تو اس درمیان میں دو بڑی شخصیات تھی جنہوں نے ہندوستان کے اسلامی مسلم ماحول کے اوپر بہت اثر ڈالا، جس میں شیخ احمد سرہندی جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور دوسرے شاہ ولی اللہ جو محدث دہلوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور ان کی فکروں کو بڑھانے میں ان محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی 4 صاحبزادے اور مجدد الفسانی کے بھی 4 صاحبزادے، ان 4 صاحبزادوں سے کیسے یہ کام آگے بڑھا، اس کے بارے میں بھی بات سامنے آئی۔ پھر حجت اللہ البالغہ جس کتاب کا تذکرہ کیا تو اس کتاب سے موجودہ دور کے جو اسکالرس ہیں جنہوں نے سماجیات پر، معاشرتی علوم پر کافی ریسرچ کی ہے، ان کے تھیوریز کو بھی پیش کیا گیا، جس میں میسلوس کی تھیوری کو لیا تھا ہم نے، پھر جوزف اور ہیرنگم نام کے ماہرین نفسیات کا تذکرہ تھا، اور جوہری ونڈو کا اور ہیرارکی آف نیڈ تھیوری کو رکھ کر کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والے حالات کو جس طرح سے سمجھ لیا تھا پیش، اور اس کو انہوں نے کتاب میں پیش کیا۔ یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ شاہ صاحب کی حجت اللہ البالغہ کے اندر موجودہ اس زمانے کے سیاسی حالات پر نظر نہیں پڑتی اتنی زیادہ، لیکن جن کتابوں کے حوالے سے بات آئی تھی تو یہ بات بھی سامنے رکھی گئی تھی کہ شاہ صاحب کی ایک اور معرکۃ الآراء کتاب ہے، وہ ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یعنی خلافت الہیہ کا تصور کیا ہے اور اللہ کی خلافت کو قائم کرنے والے خلفاء راشدین کا طرز کیا تھا، اور اس تصور کو دیتے ہوئے آنے والے دنوں کے اندر اس کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس کو انہوں نے واضح کیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد 2 صورتحال ہندوستان کے اندر پیش آتی ہے۔ ایک سیاسی بہت بڑا موڑ پیش آتا ہے، اور یہ وہ موڑ تھا کہ جس دن جنرل ہارس نے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، یعنی 1799 حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا میدان جنگ میں شہید ہونا۔ ان کی شہادت کے بعد سے ہندوستان کے اندر کوئی ایسا نہیں رہ گیا جو انگریزوں کے سامنے ڈٹ کر کے، جم کر کے، کھڑا ہو کر کے ان کا مقابلہ کر سکے۔ ان کی شہادت کے بس چند ہی مہینوں کے بعد انگریزوں نے مرہٹوں کے بھی دماغ کو درست کر دیا کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ انگریز خیر خواہ ہیں، ان کی بھی طاقت کو توڑ کر کے 1803 پر دہلی پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ مغلیہ حکومت ایک کٹ پتلی بن گئی، اور کٹ پتلی بننے کی وجہ یہ تھی کہ عوام کے اندر مغلیہ حکومت کی ایک عزت تھی، ایک عظمت تھی، تو وہ ان کے علاوہ کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر انگریزوں کے باجگزار بن گئے اور وظیفہ خوار بن گئے۔ شاہ عالم ثانی کا زمانہ تھا، یہ ہندوستان کے اندر ایک برطانوی حکومت کا ایک مضبوط آغاز شروع ہو گیا۔ 1799 میں ہی حالات یہ پیش آئے کہ رنجیت سنگھ لاہور پر قابض ہو کر کے لاہور اور اس کے اطراف میں سکھوں کی ایک مضبوط حکومت قائم ہو گئی۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں اب کوئی ایک حکومت ایسی نہیں بچی تھی کہ وہ حکومت سامنے کی طاقت کا مقابلہ کرتی۔ اس سے پہلے 18ویں صدی، اس 18ویں صدی میں
ہر 10 سال 15 سال کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک حاکم، ایک حکمراں اٹھ کھڑا ہوتا جو محاذ سنبھال لیتا تھا اور نظام کو درست کرنے کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی تھی. لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر کوئی طاقت بچی نہیں. ان تفصیلات کو دیکھا جائے تو ان تفصیلات کی تاریخ تو بڑی اندوہناک ہے، مگر اس سلسلے میں یہ چیز دیکھا جا سکتا ہے اور ناانصافی ان کی دیکھی جا سکتی ہے، جو اپنے آپ کو بہت ہی بااخلاق کہتے ہیں، کہ لٹیرے کی حیثیت سے آئے. جن لوگوں نے جہانگیر سے لے کر کے بہادر شاہ ظفر تک، جنہوں نے مہمان سمجھ کر کے اپنے وطن میں آنے کی اجازت دی، وقتاً فوقتاً ان کے بزنس کو فروغ دینے کے لیے اجازتیں دیتے رہے، انہوں نے مل کر کے ان قدیم شرفا کو ذلیل کیا. کس طرح سے ذلیل و رسوا کیا؟ مدراس ہائی کورٹ کا جج، انگریز جج، اس کا نقشہ اس طرح کھینچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مغل بادشاہ پورے ملک میں باعزت مانے جاتے تھے، انگریزوں نے ان کا کیا حال کیا؟ توہین آمیز برتاؤ کیا، قلعے سے نکال دیے، ان کے زنانہ محلات میں بے دھڑک گھس جاتے تھے، عورتوں سے نازیبا سلوک کرتے تھے، اور یہی کم و بیش حالات تمام والیان حکومت سے ہوا. ہندوستانیوں کے اعلیٰ اخلاق انہوں نے برباد کر دیے. ایک تو نشہ یوں ہی عام ہو رہا تھا، مگر نشے کی مزید عادت ڈال دی، بدعقل بنا دیا، تعلیم گاہیں، مدرسے، اوقاف بند کر کے، قبضہ کر کے ہندوستانیوں کو جاہل اور نکمہ بنا دیا، اور ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی اس کو لوٹ گھسوٹ کر کے غریب اور مفلس بنا دیا، کہ اب آج تک ہندوستان جو ہے ان کے ڈالروں اور ان کے روپیوں کے مقابلے میں نہیں آ سکا. مدراس کا جج لکھتا ہے کہ ہم نے ہندوستانیوں کی ذات کو ذلیل کیا، ان کے قانونی وراثت کو منسوخ کیا، شادی بیاہ کے قاعدوں کو بدل دیا، عبادت خانوں کی جاگیریں ضبط کر لی، سرکاری کاغذات انہیں کافر لکھا. کرسچنز کے مقابلے میں پورے ہندوستانیوں کو یہ کافر لکھا کرتے تھے. عمرہ کی ریاستیں ضبط کر لی، لوٹ گھسوٹ کر ملک کو تباہ کر دیا، سب سے اونچے خاندانوں کو برباد کر کے انہیں آوارہ بنا دیا. سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد سے اب ہندوستان میں مسلمانوں کو کوئی پرسان حال نہیں رہ گیا تھا. گرچہ حضرت ٹیپو سلطان شہید کی طاقت جنوب ہند تک محدود تھی، لیکن ان کا کردار اور ان کی ہمت ایسی تھی کہ اگر انہیں زندگی نے مہلت دی ہوتی، اپنوں نے ساتھ دیا ہوتا، غیروں نے اعتماد کیا ہوتا، تو وہ ہندوستان کی تنہ تنہا آبرو بن جاتے. لیکن ان کی شہادت کے بعد سے اس طرح سے معاملہ پیش آیا کہ جیسا کہ مولانا ظفر علی خان علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس کے اٹھتے ہی مسلمان کا گھر بیٹھ گیا، اور ایسا بیٹھا کہ دوبارہ پھر نہیں اٹھ سکا گھر. وہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت کیا بن گئی، مذہبی حالت کیا بن گئی. مذہبی حالت چونکہ ہندوستان کے اکثر علاقے میں اسلام ایک لمبا چکر کاٹ کے ایران اور افغانستان کے راستے سے آیا تھا، اس لیے بہت جلدی اپنی تازگی کھو بیٹھا، جس کی بنا پر ایک زمانے کے بعد تدریجی طور پر مسلمان شرک جلی کا شکار ہو گئے. سنت و شریعت بے معنی الفاظ بن گئے، قرآن مجید کو ایک معمہ سمجھ لیا گیا، فرائض و عبادات سے غفلت عام ہونے لگی. عام طور پر یہ مزاج بن گیا تھا، جیسا کہ اس کے پہلے آپ کے سامنے بات آئی کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی پہلی مرتبہ ہندوستان کے اندر قرآن کی ترویج کا کام شروع کیا اور اس کام کو آگے بڑھایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور جب پہلا ترجمہ کرنے کی انہوں نے جرت کیا تو دہلی کے جامع مسجد پر کے سامنے ان کو ایسا گھیرا گیا کہ جان کے لالے پڑ گئے. کچھ دنوں کے لیے دلی چھوڑ کے بھاگنا پڑا کہ قرآن کا ترجمہ کر کے یہ قرآن کی تحریف کر رہا ہے. یہ مزاج ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہندوستان کے اندر قرآن اور حدیث کی ترجمانی کا رواج ہی نہیں تھا. اس پر سے یہ معاملات، ان معاملات میں مسلمانوں کی اخلاقی حالت کیا ہو گئی؟ وہی ہو گئی جو ایک زوال پذیر قوم کی ہوتی. فسق و فجور مسلمانوں کے آداب میں داخل ہو کر معاشرت کا جز بن گئے. شراب نوشی اور نشہ آور چیزوں کا استعمال عام ہو گیا. حد یہ ہو گیا دلی کے اندر، اردو ادب میں بھی یہ بات آتی ہے، ایک بڑا لٹریچر بھی اس سے وجود میں آیا ہے کہ بعض شرفا اپنے لڑکوں کو بازاری عورتوں کے پاس زبان اور علم اور مجلس کی تعلیم کے لیے بھیجنے لگے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ علم جس راستے سے آتا ہے وہ اپنے اثرات لے کر کے آتا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا کہ الہاد بھی چلا آئے گا ساتھ. اکبر الہ آبادی نے جو کہا، جن راہوں سے علم آتا ہے ان راہوں کے اثرات آ کر کے رہتے ہیں. اور
ان راہوں سے جب علم آیا تو ان کے مزاج کے اندر بھی مجرے سننا، مجلسیں لگانا، شادی بیاہ کی مجلسوں میں یہ ڈھول ناچ گانے، یہ سب کے سب اسی دور کی دین ہے یہ. اور جو مزاج بنا اور اس مزاج کے اثرات آج تک دکھائی دے رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو نکاح کی تعداد متعین نہیں رہی، اور آہستہ آہستہ آج جو یہ غلط فہمیاں ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں جو پالیگیمی تعدد ازدواج ہے، ہندوستان کے ماحول کے اندر اسلام کے تعدد ازدواج پہ نہیں ہے. ہم غور کریں گے تو مسلمان کا کردار گزرا ہے، اور دہلی سے لے کر کے ڈھاکہ تک کے علاقے اور پورے اطراف کے اندر، کلکتہ اور بنگال، جیسا کہ سید احمد شہید کے تذکرے میں بھی بات آئے گی، ایسے ایسے حالات گزرے ہیں کہ تعداد کی تعین ہی نہیں تھا. کتنی عورتیں اٹھا کر کے زمیندار اپنے گھر رکھ لیا کرتے تھے، کیا ان کے معاملات تھے، اور اس کے حوالے حدیث اور قرآن سے اس طرح سے نکالے جاتے تھے کہ آج جو غلط فہمیوں کے اثرات ہیں اس میں بڑا اثر اس بات کا بھی ہے. حالت یہ ہو گئی کہ اب نکاح کے پابند بھی نہ رہے. عیش پرستی کا یہ عالم کہ دن کیا رات کیا، مستی ہی مستی. عمرہ اور فقرہ سب کا حال یہی تھا. شاعری کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، ان شاعریوں کے اندر ہر دو نظم اور غزل کے بعد یہ غزل کی بنیاد پڑی ہی اسی چیز سے. عورت سے باتیں کرنا، محبوب سے باتیں کرنا، گرچہ بعد میں اس میں تصوف کے عنوان سے کچھ اصلاحی باتیں نکال لی گئی. بعض کچھ اہل علم اور ایمان والے شعراء کرام نے اچھے کلام بھی کہے، جس میں علامہ اقبال کا نام آ سکتا ہے، مولانا حالی کا نام آ سکتا ہے، اکبر الہ آبادی کا نام آ سکتا ہے، اس قسم کے لوگوں کا نام آ سکتا ہے. باقی شعراؤں کے لیے کیا ہے؟ باقی شعراؤں کے لیے تو وہی حالت ہو گئی تھی جس حالت کو قرآن مجید نے بیان کیا تھا، ان الشعراء یتبعهم الغاوون. یہ بدمست قسم کے لوگ جو ہیں شعراء کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ دیکھتے نہیں کہ ہر وادی میں یہ ٹہلتے ہیں اور وہ کام کہتے ہیں اور وہ چیزیں کہتے ہیں جو ہو نہیں سکتی. چاند سے تشبیہ دینا، ستاروں سے تشبیہ دینا، چیزوں سے تشبیہ دینا، اور جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غزوہ تبوک کے بعد کا ایک خطبہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اگلے جمعے میں ہمارا عنوان ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 نصیحتیں کی، اور ان 50 نصیحتوں میں شاعری کو جہالت قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حالت اور یہ ماحول اس میں پیدا تھی کہ ایسی مجلسیں لگتی تھی اور اس میں شراب کے جام چلا کرتے تھے، ناچنے گانے والیوں کے ماحول ہوتے تھے، اور اسی ماحول کو دیکھ کر کے جو نسلیں بڑھیں تو پھر ان کے ہاں بھی اسی طرح سے مستیاں اور اسی طرح سے چیزیں رنگ لانے لگیں. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ جائے، انسان کا رشتہ سجدہ گاہ مسجد سے ٹوٹ جائے، انسان کا رشتہ اللہ کے رسول اور ان کی سنت سے ٹوٹ جائے، تو پھر خود بخود بہت ساری بدعات اور خرافات اس طرح سے چھا جاتی ہیں کہ پھر ان کا دور کرنا مشکل ہوتا ہے. قرآن نے اسی لیے نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کے زمانے کے بتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور مفسرین کو پڑھیں تو مفسرین بھی اسی بات کو لکھتے ہیں کہ جن بتوں کا یعوق اور نصرہ اور جو یغوث اور یہ سارے پانچ افراد تھے، یہ بڑے بزرگ لوگ تھے. ان کے کردار کو نہیں، ان کی شخصیت کو لے لیا گیا اور عقیدہ بن گئی. یہی حال ہندوستان کے ماحول میں بھی بہت ہوا، اور یہ حال اس قدر آگے بڑھا کہ اصل دین ہندوستان سے گویا ایک بڑے پیمانے پر غائب ہونا شروع ہو گیا. سیاسی حالت کیا ہوئی اس صدی میں، خاص طور پر یہ 19ویں صدی، 18ویں 19ویں صدی، اس صدی میں سلطنت مغلیہ کا شیرازہ ایک تو بکھر چکا تھا. 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی شہادت کے بعد سے دوبارہ پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکا معاملہ، اور بکھرتا ہی چلا گیا، اور دکن سے لے کر دہلی تک کا ملک کا حصہ مرہٹوں کے کرم پر تھا. پنجاب سے افغانستان تک سکھوں کا راج تھا، اور ان سب پر انگریزوں کا تسلط تھا، اور جو مسلمان حکمراں تھے وہ انگریزوں کے کٹھ پتلی تھے. اس ظلم و ستم کے ماحول کے اندر عام ہندوستانیوں میں ایک تو حکومت کے خلاف نفرت، اور عوام کے سامنے کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جو حکومت اور سیاست میں آ سکے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص قدرت ہندوستان کے اندر دین کی حفاظت کے لیے آئی، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی تحریک پیدا ہوئی جس تحریک کی قیادت خانقاہوں کے علماء نے کی. یہ پہلی قیادت تھی. اس کے پہلے عوامی سطح پر، سیاسی سطح پر اخلاقیات کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ، معاملات کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ سیاست میں تبدیلی لانے کے لیے ہندوستان کی تاریخ میں
اہل علم، خانقاہ، اہل تصوف یا علماء کا کردار نہیں ملتا. یہ پہلی تحریک تھی، اور اس میں سب سے اولین جو شخص تھے وہ تھے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، اور جن کی تفسیر عزیزی مشہور ہے، جس کا تذکرہ کیا تھا ہم نے، تعارف بھی کرایا تھا. انہوں نے 1803 میں پہلی مرتبہ فتویٰ دیا کہ یہ ہندوستان اب دارالحرب بن چکا ہے، آپ مسجدیں اور عیدگاہ بعد میں سجانا، پہلے ان باہر کے انگریزوں کو مار نکالو. گویا ہندوستان کی آزادی کے لیے عوامی سطح پر پہلی مرتبہ ایک عالم دین شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو پیش کیا اور ہندوستان کے مسلمان عوام کے اندر بیداری پیدا کیا. اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو رجواڑے تھے، نوابین حضرات تھے، زمیندار تھے، ریاست کے عمرا اور رؤسا کو خطوط لکھے کہ ابھی بھی نام کے طور پر تمہارے پاس چیزیں باقی ہیں، اور متوجہ کیا انہوں نے، ہمت بھی اب بڑھایا انہوں نے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ 1757، پھر 1764، 1799 اور اسی طرح سے اودھ وغیرہ کے نوابوں کی حکومت کے اختتام کے بعد ظالم شیر ہو گیا اور مظلوم مایوس ہو کر کے بیٹھ گیا. سب سے بڑا خطرناک رجحان جو تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، کہ مظلوم اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کے مایوس بیٹھ گیا کہ اب ہمارے پاس کوئی طاقت اور کوئی ہمت نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہو پائے گا. ایسے میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردان میدان میں آئے، اور میدان میں جب آئے تو ایک نام نامی آتا ہے، وہ ہے سید احمد شہید. ان کا نام تھا احمد علی عرفان، جو سید احمد شہید کے نام سے جانے جاتے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید، اور اسی خانوادے سے جڑے ہوئے شاہ عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین حضرات اٹھتے ہیں. اب ان تین حضرات میں سے شاہ عبد العزیز سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کردار تھا اور کہاں سے یہ آئے تھے، یہ ہم کو جاننا ہے، کیونکہ یہ وہ تاریخ ہے کہ یہ تاریخ مٹ چکی ہے ہمارے ذہنوں سے. دوسری قوموں نے جن کے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے حصے پر انہوں نے خاندانی حکومت کی، تو آج ان کے ناموں سے ضلعوں کے نام رکھے جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی دبی ہوئی قوم اپنے ایسے شخص کو جس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، بس کچھ ایک تھوڑا سا کردار آ گیا تو اپنا مسیحا بنا لیا انہوں نے، اور اپنی مجلسوں میں، اپنے گھروں کے اندر مستقل اس کے اوپر چرچا ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ اپنے بڑوں کو جانتا ہے، اور ہمارا بچہ اپنے بڑے سے بڑوں کو نہیں جانتا ہے کہ آج ہندوستان کے اندر اگر آزادی ملی ہے تو اس کا صحرا علماء کے سر جاتا ہے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد میدان میں کودے تھے، جن کی ناکامی کے اثرات 1857 کی جنگ آزادی، جس کو غدر کہا جاتا ہے، اس میں دکھتا ہے. سید احمد شہید کون تھے؟ سید احمد شہید جس خاندان سے تھے، اس خاندان کے جد امجد شاہ علم اللہ کہے جاتے تھے. شاہ علم اللہ، ان کا سلسلہ نسب اوپر جاتے ہوئے حسنی سادات سے جا کر کے ملتا تھا. ان کے جد امجد شاہ قطب جو تھے، وہ کسی زمانے میں الہ آباد کے پاس کڑا مانک پور ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں آ کے سکونت پذیر ہوئے تھے، جہاد میں حصہ لیا تھا اور اسلام میں حصہ لیا تھا انہوں نے. پھر وہ خاندان وہیں پر رہ گیا اور دعوت و اصلاح کے سلسلے میں ان کی کاوشیں اور کوششیں رہیں. گنگا ندی کے کنارے کڑا مانک پور کے علاقے میں ان کا مسکن رہا. آنے والی نسلوں میں افراد جب بڑھے تو کچھ افراد وہاں سے، ایک علاقہ ہے رائے بریلی سے تھوڑی دور، الہ آباد اور لکھنؤ کے درمیان میں بریلی نام کے دو شہر پڑتے ہیں یو پی کے اندر. ایک بانس بریلی جس کو بریلی کہا جاتا ہے، جہاں سے احمد رضا خان بریلوی، فاضل بریلوی جو کہے جاتے ہیں، وہ بریلی کہا جاتا ہے، جو مراد آباد اور کے قریب ہے. دوسرا جو بریلی ہے وہ رائے بریلی کہا جاتا ہے، اور یہ رائے بریلی الہ آباد اور لکھنؤ کے درمیان میں ہے، لکھنؤ سے 82 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر. الہ آباد میں آپ کو معلوم ہے کہ گنگا ندی وہاں سے گزرتی ہے، تو اسی کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ کڑا مانک پور، آج ایک قصبہ ہے، وہاں وہ سکونت پذیر ہوئے تھے. تو وہاں سے ایک اور ٹاؤن میں جو کہ اس زمانے کا قریہ تھا، وہاں وہ منتقل ہوا ان کا خاندان، جس کو جائز کہا جاتا ہے. پھر وہاں سے خاندان منتقل ہوا، نصیر آباد نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر منتقل ہوا. تو وہاں پر ایک شخص پیدا ہوا جن کا نام شاہ علم اللہ تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب اورنگزیب علیہ الرحمہ کی حکومت تھی.
اور اورنگزیب علیہ الرحمہ کا معاملہ یہ تھا کہ اورنگزیب کا جاسوسی نظام اتنا زبردست تھا کہ ہر دن پرچہ نویس پرچہ لکھتے تھے اور پورے ہندوستان کی خبر ان کے ٹیبل پر پہنچ جاتی تھی. روایت ان کے تاریخ میں آتا ہے کہ اورنگزیب نے خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر کسی نے دیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. اورنگزیب نے اس خواب کے بارے میں تعبیر پوچھی علماء سے تو انہوں نے کہا کہ ضرور اس زمانے میں کوئی بڑا ولی تھا جس کا آج انتقال ہوا ہے. پرچہ نویسوں کے پرچے کا انتظار اورنگزیب نے اس تاریخ کو نوٹ کر لیا اور پرچہ نویس جو تھے ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی لکھتے تھے. پرچہ نویسوں کے پرچے کچھ دنوں کے بعد پہنچے تو اسی تاریخ میں شاہ علم اللہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال اس دن ہوا ہے. اس قسم کے بزرگ تھے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ بحری سفر کرنا بہت دشوار ہو گیا تھا. اس دشواری کے سبب علماء کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہو گئی تھی کہ چونکہ من استطاع الیہ السبیلا پایا نہیں جاتا، اس لیے حج جو ہے ہندوستانیوں سے منسوخ ہے. شاہ علم اللہ اس خاندان سے تھے اور انہوں نے حضرت شیخ آدم بن نوری علیہ الرحمہ کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ شیخ آدم بن نوری علیہ الرحمہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے اور انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے حج کرنے جانا ہے، مجھے بھی ہجرت کرنا ہے. بہت سارے لوگ اس زمانے میں ہجرت کر جاتے تھے اور ہجرت کر کے مکے اور مدینے میں جا کر کے وہاں مدفون ہیں. حاجی مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں مدفون ہے. انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ میرے پورے خاندان کو لے کر کے میں ہجرت کر جاؤں گا. اس کا انتظام بھی کر لیا کہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان باہر نکال کر کہہ دیا جس کو لے جانا ہو لے جاؤ. لوگ لے گئے اور گھر میں کچھ بھی نہیں. اس طرح سے حالات ہوئے تو انہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ میرا ارادہ ہے. تو انہوں نے کہا جاؤ ضرور، لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جانا اور جہاں کہے تو رک جانا. اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. شاہ علم اللہ جب جس مقام پر نصیر آباد تھے اس کے قریب ایک ندی تھی، سئی ندی کہی جاتی ہے. تو اکثر صبح میں وہ ذکر اللہ میں مصروف ہوتے ہوئے صبح واکنگ کرتے تھے، سیر کیا کرتے تھے. اسی زمانے میں ندی کے کنارے ایک مجذوب الصفت ایک بزرگ رہا کرتے تھے. دیہات کے انسان تھے، بزرگ رہتے تھے اور زیادہ ان کے پاس پھٹے حال رہتے تھے، ایسے پڑے رہتے تھے. ایک دن یہ سفر کرتے کرتے آگے جب بڑھے تو اچانک بزرگ اپنے مریدین سے کہنے لگے کہ منئی آوت ہے، منئی آوت ہے. منئی آوت ہے، منئی کا مطلب انسان آ رہا ہے، منش آ رہا ہے. منئی آوت ہے اپنی زبان میں کہنے لگے. تو یہ کہنے کہ ہم لوگ منش نہیں، انسان نہیں ہے. کہا نہیں تم منش نہیں ہو. اور وہ اپنے آپ کو سمیٹ ومیٹ کے بیٹھ گئے عزت کے ساتھ. اور اس کے بعد شاہ علم اللہ تشریف لائے ملنے کے لیے. انہوں نے دیکھا اور کہا کہ کہاں جاتے ہو، یہیں رہو. کہا نہیں مجھے حج کرنے جانا ہے. بہت اصرار کیا تو بزرگ نے لکھا یہ ساری تفصیلات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سیرت سید احمد شہید حضرت مولانا علی میاں صاحب کی کتاب کے حوالے سے ہے، پھر سرگزشت مجاہدین، پھر غلام رسول مہر کی جو کتاب ہے، بے شمار کتابیں جو ہیں ان میں واقعات مذکور ہیں. جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی تم کو کہا نہیں تھا کہ کوئی روکے تو رک جانا. ان کو یاد آ گئی شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات اور انہوں نے اپنا ارادہ ترک کیا ہجرت کا. البتہ حج کرنے کے لیے گئے. 2 مرتبہ انہوں نے حج کیا. جب دوبارہ حج کر کے واپس آئے تو جس مقام پر اس شیخ سے ملاقات ہوئی تھی تو آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جہاں پر وہ بزرگ ملے اور کوئی ملے کہہ دے تو وہیں رک جانا. تو انہوں نے اس مقام کو اپنا مرکز بنا لیا اور حج کر کے جب دوبارہ واپس آئے تو خانہ کعبہ کے حجم کو انہوں نے ناپا، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی. اور ناپنے کے بعد آئے اور اسی ندی کے کنارے ایک مسجد کی تعمیر کی خانہ کعبہ کے برابر. خانہ کعبہ کے احترام میں اونچائی کو کم کر دیا انہوں نے اور تھوڑی سے حجم کو بھی کم کر دیا اور بڑی وافر مقدار میں زمزم بھی لے کر کے آئے تھے. اس کی بنیادوں میں انہوں نے زمزم ڈالا اور زمزم ڈال کر کے مسجد بنایا. اسی مقام پر وہ رہ گئے، ان کا خاندان وہیں پر رہا. یہی وہ علاقہ ہے جو علاقہ تقیہ دائرہ شاہ علم اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہی وہ مسجد ہے جس مسجد کو انہوں نے تعمیر کیا تھا. اسی خاندان کے اندر مولانا سید ابو الحسن علی ندوی پیدا ہوئے. اسی خاندان کے اندر مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی پیدا ہوئے اور وہی خاندان آج بھی رائے بریلی سے تقریباً مغرب سمت میں اب تو شہر اندر تک آ چکا ہے. آج سے 25 سال پہلے وہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے میں دیہات کا ایک علاقہ تھا
اور لوہانی پور کے گاؤں تھا اسے سٹا ہوا ندی کے کنارے آج بھی یہ دائرے شاہ عالم اللہ کے نام سے یہ مسجد اسی حالت میں موجود ہے. سائڈ میں کچھ تعمیرات مسجد کی اور ہو گئی ہیں لیکن یہ اسی حالت میں مسجد آج بھی موجود ہے اور یہاں پر دنیا بھر سے آ کے لوگ رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے. اسی خاندان میں سید احمد شہید پیدا ہوئے اور ان کا نام تھا احمد، ان کے والد کا نام تھا عرفان، جو سید احمد شہید کے نام سے مشہور ہوئے. 6 صفر 1201 ہجری مطابق 29 نومبر 1786 میں وہ سید شاہ عالم اللہ صاحب کے اس دائرے میں جو اب تقیہ کے نام سے مشہور ہے وہاں پر پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام سید محمد عرفان تھا، ان کے والد سید محمد نور ابن سید محمد ہدا ابن سید عالم اللہ. اور یہ سلسلہ نسب آگے بڑھتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کر کے پہنچتا ہے. اسی لیے یہ خاندان اپنے آپ کو حسنی لکھتا ہے. اسی خاندان میں احمد ان کا اصل نام تھا اور اسی نام سے یہ مشہور ہوئے. انہوں نے جو بنیادی تعلیم حاصل کی تو بنیادی تعلیم حاصل کرتے وقت میں حالات کا بڑا جائزہ لیا. انہوں نے تعلیمی اعتبار سے انہوں نے بہت بڑا مقام حاصل نہیں کیا، دل نہیں لگا تعلیم کے اندر. خانقاہی نظام اور تربیتی نظام کے ساتھ ساتھ شروع سے ہی ان کو فزیکل فٹنس، ورزش، ریاضت البدنیہ سے بڑا رابطہ تھا، بڑا تعلق تھا. بڑے محنتی تھے اور آہستہ آہستہ رائبریلی سے ہٹتے ہوئے لکھنؤ تک ان کا دائرہ اثر پہنچتا چلا گیا. انہوں نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیا اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد دیے تھے. اور اس حالات کو جب دیکھا انہوں نے تو ان کے جو کام کی اس زمانے کے اندر اتنے بڑے کام یہ ہیں کہ اس کے بارے میں بے شمار لکھا گیا ہے اور بے شمار کتابیں اس کے اندر موجود ہیں لیکن فی زمانہ اس کو کوئی جانتا نہیں. ایک تو وہ زمانہ تھا کہ سلام کا رواج ہی ختم ہو گیا تھا. یہاں تک کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے بھی خانوادے میں سے کئی ایسے خاندان ایسے تھے کہ جہاں پہ سلام کا رواج ختم ہو گیا تھا. آداب ہے، سلام مسنون. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کے بچپن میں آپ لوگوں نے جو خطوط لکھے ہوں گے اس میں بھی کئی خطوط ایسے لکھے جاتے تھے، فلاں صاحب آداب و تسلیم، فلاں صاحب آداب و تسلیم، سلام مسنون، یہی الفاظ چلتے تھے. اور اس کا عام رواج تھا. یہ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے دینیات کے مکاتب کے لوگوں کو کہ جنہوں نے منظم مکتب شروع کیا اور جن علاقوں کے اندر منظم مکتب شروع ہو گیا ان علاقوں کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے بچے سنے جاتے، ورنہ عام طور پر اتنا لمبا سلام کرنے کا رواج تو آج ہمارے بچپن تک میں بھی نہیں تھا. شاہ صاحب نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خاص رواج دیا کہ السلام علیکم کو رواج دیا جائے، جو حدیث میں ہے کہ افشوا السلام بینکم. اور رسومات تو ہر وہ رسومات جس کے اثرات آج بھی دکھ جائیں گے وہ بہت اعلیٰ درجے کی تھی. آج کسی رسم کو درست کرنے کے لیے آپ اپنے گھر میں اصلاح کرنا چاہیں، شادی روک دی جائے گی، رسم نہیں روکی جائے گی. اس سے خطرناک حالات تھے، قتل کر دیے جاتے تھے لوگ اگر رسومات کے معاملے میں آڑے آتے تھے. یا تو زمیندار صاحب گاؤں سے بھگا دیا کرتے تھے یا خاندان بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا. اور انگریزوں کی مدد سے بعض مکاتب فکر جو پیدا کیے گئے اور ان کو جو فروغ دیا گیا انہی لوگوں کے کردار کی وجہ سے دیا گیا کہ ایسے لوگ اگر 2-4 پیدا ہو گئے تو انگریز نہیں ٹک پائیں گے ہندوستان کے اندر. ان کے خلاف باقاعدہ ایسے لوگوں کو پیسے دے کے کھڑا کیا گیا کہ یہ حضرات، اور عوام چونکہ ان کے ایسے ہی خلاف تھی کیونکہ عوام کے اندر آسانیاں چاہیے تھی، نماز سے مطلب نہیں تھا، حج کے فریضے کو ساقط کیا جا چکا تھا. یہ حضرات کہہ رہے تھے کہ نہیں، اسلام کا فریضہ 5واں ساقط نہیں ہو سکتا اور اس کے واسطے محنتیں ان کی چل رہی تھی. تو یہ آڑے آ رہے تھے. یہاں تک کہ ایک فرضیت یہ ساقط ہوئی تھی اور دوسرا اس ماحول کے اندر مسلمانوں کے ہاں بیوہ کا نکاح بھی ناجائز قرار دیا گیا تھا. سید احمد شہید نے اس کے لیے بھی بہت محنت کیا اور حج کے سلسلے میں سید صاحب نے باقاعدہ محنت کرنے کے بعد ایک جماعت بنایا اور حج کا ارادہ لے کر نکلے کہ خود پہلے حج کرنے نکلیں گے.
اور اعلان کیا کہ جس کو آنا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ آئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے، میں اللہ کے لیے میں چل رہا ہوں، اللہ کھلانے پلانے والا ہے۔ اور چونکہ جس خانوادے تھے وہ سادات حسنی خاندان تھا، اور اس علاقے میں لوگوں کے دلوں میں محبت تھی، لوگوں نے بھی ساتھ دیا اور ایک جماعت تیار ہو گئی، اور صحیح ندی سے ہوتے ہوئے وہ الہ آباد کے گنگا ندی تک پہنچے، اور گنگا ندی سے ہوتے ہوئے انہوں نے سفر کیا کلکتہ تک، کلکتہ سے پھر حرم شریف گئے اور حرم شریف سے پھر واپس آئے۔ یہ اس کے بعد عوام کے اندر یہ بات آ گئی کہ حج کیا جا سکتا ہے، اور حج کا دروازہ کھل گیا۔ یہ جو سفر تھا سید احمد شہید کا، یہ ایک بڑا زبردست سفر ہے، بلکہ اس جنوب کے اور ریاست میسور کے علاقوں کے لیے بھی ایک بہت عزت کی بات ہے کہ حضرت سید احمد شہید کا تعلق حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا۔ جب حضرت سید احمد شہید اپنا قافلہ لے کے گزرتے ہیں تو جہاں جہاں سے یہ گزرے وہاں پر قیام ہوتا تھا، یہ وہاں پر اصلاح کا کام کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ الہ آباد سے نکلے، الہ آباد سے نکلتے ہوئے مرزا پور کی طرف آئے، مرزا پور سے ہوتے ہوئے بنارس آ کر کے ٹھہرے۔ بنارس میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شہزادے کی قبر بھی ہے، آپ لوگ آئیے دکھاتے ہیں ہم لوگ، اور وہاں پر ایک شہزادے کی قبر بھی ہے، وہاں گزرے، وہاں اصلاح کا کام کیا، اور وہاں پر بعض خلفاء اور بعض مریدین کی قبریں بھی وہاں پر بھی ہیں بنارس میں، اور جن علاقوں میں ہے آج بھی علم کا گہوارہ ہے، آج بھی علم کا گہوارہ ہے۔ وہ اس علاقے کے اندر جو انصاری برادری پائی جاتی ہے، جو ساڑیوں کے کاروبار سے منسلک ہے، سب سے بڑا ساڑیوں کے بنانے کا علاقہ وہی ہے، گرچہ بزنس کو سازشوں کے تحت اور کچھ حالات جو ہیں بہت ہاتھ سے نکل گئے، لیکن سب سے بڑا بنارسی ساڑیوں کا بہترین علاقہ وہی تھا۔ مدن پورہ جس کو کہا جاتا ہے، نئی سڑک کہا جاتا ہے، دال منڈی جس کو کہا جاتا ہے، قزاق پورہ کہا جاتا ہے، اور علی پور کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں وہ وہی ہیں۔ حضرت سید صاحب وہاں سے گزرتے ہوئے غازی پور کے علاقے سے بھی گزرے، یوسف پور میں بھی ان کا قیام رہا، اور وہاں سے گزرتے ہوئے کلکتہ گئے، اور کلکتہ کے اندر تو انہوں نے بہت اصلاح کا کام کیا، اور اتنا بنگال کے لوگوں نے اتنا ساتھ دیا تھا حضرت سید صاحب علیہ رحمہ کا کہ ان کے ساتھیوں نے بعد میں جو سید صاحب کا قدم جہاد کا قدم نکلا، بالاکوٹ تک پہنچے، وہاں تک بھی ساتھ دیا ان لوگوں نے، اور جب وہ تحریک ناکام ہوئی ان ساتھیوں نے نکل کر کے ولایت علی جونپوری، مملوک علی اور صادقین صادق پور یعنی عظیم آباد کا پورا محلہ ان کے ساتھ تھا، اور یہ لوگ نکل کر کے پہنچے ہیں، خاص طور پر جونپوری علیہ رحمہ کے ہاتھوں پر 1 کروڑ لوگوں نے بیعت کیا تھا ڈھاکہ اور اس کے اطراف میں، گویا پورا کا پورا بنگال ان کے ہاتھوں پہ جاتا ہے۔ وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں پر ہندوانہ معاشرت تھی، نکاح کا معاملہ یہ تھا کہ اکثر گھرانوں سے نکاح ختم ہو چکا تھا، اور شراب نوشی یہ سارے کے سارے معاملات ایک دم پانی کی طرح سے تھے۔ وہاں رہ کر کے آپ نے اصلاح کیا، اور بازاری عورتوں کے سلسلے میں بڑی محنتیں کی، اور اتنا اثر ہوا، ایک تو اللہ والے جب اللہ کے لیے نکلتے تو اللہ تاثیر خود بخود دے دیتے۔ اصل میں ہم لوگوں کی زبان میں تاثیر اس لیے نہیں کہ اخلاص کی کمی پائی جاتی، لیکن جب وہ اللہ کے لیے کوئی ٹھان لیتا ہے تو اللہ خود بخود دل کے اندر نور پیدا کر دیتے ہیں، اور یہی والی حدیث ابھی ہم نے سنا ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی جس کو فراست ہوتی ہے اللہ کے نور سے دیکھنے لگتا ہے۔ اصلاح ہونے لگی، اتنی اصلاح ہونے لگی کہ شراب کے تاجر جو ہیں انگریز حکومت کے پاس گئے کہ اس سال شراب کا ٹیکس معاف کر دیا جائے کیونکہ بکری نہیں ہو رہی ہے، کوئی سید صاحب آئے ہیں اور ان سید صاحب سے آپ لوگ کہیے یا تو یہاں سے نکل جائے یا تو ہمارا ٹیکس معاف کرے۔ اتنے اثرات ہوئے۔ اسی درمیان میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کلکتہ میں نظر بند تھا، ان کے خادم تھے سید قاسم، وہ آئے حضرت سید صاحب سے ملنے کے لیے، اور شہزادوں نے بھیجا تھا کہ کون شخصیت ہے بھائی کہ ناچنے گانے والی ہیں، وہ ناچنا گانا چھوڑ کر کے تہجد گزار بن رہی ہے، کون ایسی شخصیت آ گئی؟ اور انہوں نے آ کر کے ملاقات کیا اور سید صاحب سے کہا کہ یہاں پر ٹیپو سلطان شہید کے شہزادے یہاں پر ہیں، اور ٹیپو سلطان کے شہزادے، ٹیپو سلطان کا جو خاندان ہے، تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں نے جن بزرگ کے ہاتھوں پر بیعت کیا تھا وہ شہاب اللیث رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو سید صاحب نے کہا کہ شہاب اللیث رحمۃ اللہ علیہ تو میرے ماموں تھے، اور یہ میرے نانا کا گھرانہ ہے جس سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان جڑا ہوا تھا، تو لہٰذا میں تو ضرور ان سے ملاقات کروں گا۔ اور آپ گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے شہزادوں سے ملاقات کیا، شہزادوں نے، ٹیپو سلطان کی بیٹی نے بھی آپ علی رحمہ کے ہاتھوں پر بیعت کیا، تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق جو ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح سے تھا۔
پھر وہاں سے آپ حج کرنے تشریف لے گئے، اور حج کرنے کے بعد جب آپ واپس آئے تو آنے کے بعد سے پھر ایک ہی چیز سوار تھی کہ سید صاحب کی زندگی کا سب سے روشن باب ہجرت و جہاد اور اسلامی نظام کے قیام سے متعلق رہا۔ اس زمانے میں جبکہ مسلمانوں میں جذب جہاد سرد پڑ چکا تھا، سید صاحب نے اپنی تحریک کے ذریعے سے جہاد کا احیاء کیا۔ جن مقاصد کے تحت سید صاحب نے صدائے جہاد بلند کی، ان کا اظہار آپ کے خطوط سے ہوتا ہے اور جو آپ کے پاس آپ نے لوگوں کو ارسال فرمائے۔ اس سلسلے میں جو ان کا مقصد تھا، جو لکھا ہے آپ نے، آپ کو علماء کا ساتھ ملا اور زمانے کا سب سے بڑا قطب علم کے طور پر مجتہد حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ملے، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ شاہ صاحب نے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء لکھ کر کے حکومت الہیہ کے قیام کی ضرورت کو تھیوریٹیکل لکھ دیا، تو پریکٹیکل سید اسماعیل شہید علیہ رحمت ہے۔ علم کے معاملے میں بہت بلند تھے۔ سید صاحب کا علم اتنا نہیں تھا، سید صاحب علمی خانوادے سے تھے، مطلب ہم یہ کہیں کہ اتنا نہیں تھا تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بہت غلط ہے، ہم کہاں وہ کہاں، لیکن اس زمانے کے معیار کے لحاظ سے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کے اعتبار سے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کم تھا، لیکن روحانی مقام بڑا عظیم الشان تھا۔ ایک اور بزرگ تھے عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مظفر نگر کے آس پاس بڑھانہ کے رہنے والے تھے۔ ان دونوں بزرگ کی خصوصیت یہ تھی کہ علمی مقام کا بہت ہی بلند و بالا تھا۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جوشیلے تھے اور خلاف شریعت کے معاملے کے اندر وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش طبیعت تھے اور خاموش اصلاح کرتے تھے۔ جب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے پہنچے ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک ہی دروازے سے مرد و عورت دونوں ایک ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ ان سے برداشت نہیں ہوا، کھڑے ہو گئے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، میں نہیں کرنے دوں گا۔ حالانکہ غیر جگہ پہ گئے تھے، اور وہاں پر پھر حکومت کو شکایت ہوئی، پھر حکومت نے علماء کو جمع کیا اور اس کی اصلاح کی۔ بہت عظیم الشان مقام ہے، اگر انہی کے کردار کو کہا جائے تو یہ ایک الگ ہی چیپٹر بن جائے گا۔ لیکن یہ دو حضرات، ان کو کیا نظر آیا تھا کہ سید احمد شہید کے ہاتھوں پر ہاتھ دے دیا انہوں نے؟ واقع یوں آتا ہے کہ جب یہ حضرات آنے کے بعد انہوں نے سید صاحب جو تھے وہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور ان کا بڑا شہرہ تھا کہ بہت اصلاح ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ ہاتھوں پر آ کر کے توبہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلے ہم بھی ان بزرگ سے استفادہ کریں، اگر اس لائق ہیں تو پتہ کریں کہ بھئی کس مکتب فکر کے ہیں، کس خیال کے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ تربیت میں رہنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ شام ہوئی، عشاء کی نماز جیسے ہی ہوئی، انہوں نے انتظار کیا دن بھر کی کچھ سمجھائیں گے، کچھ نصیحت کریں گے، کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب لوگ خالی ہو گئے ہیں، اب ہم سب کو خاص نصیحت کریں گے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہم خانوادے ولی اللہ ہی کے افراد ہیں اور علمی مقام تو معلوم ہی ہے ان کو۔ انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد کہا سو جاؤ۔ تعجب ہوا کہ سونے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم لوگ چنانچہ سو گئے، چونکہ آئے تھے بات ماننے کے لیے، سو گئے۔ پھر رات کے تہائی پہر میں انہوں نے اٹھایا، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ گئے، جا کر کے وضو کر کے فوراً حاضر ہو گئے۔ سید صاحب نے نظر اٹھائی، فارغ وضو کر لیا؟ جی حضرت وضو کر لیا۔ پھر انہوں نے آنکھ اٹھائی اور عجیب انداز سے دیکھ کر کے کہا سید صاحب جائیے اللہ کے لیے وضو کر کے آئیے۔ بس اتنا لفظ استعمال کرنا تھا کہ شاہ اسماعیل شہید کہتے ہیں کہ بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا، کیا اب تک وضو؟ اب پھر بیٹھے جب ہم تو جیسی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو سارے گناہ یاد آ گئے۔ وہ حدیث یاد آ گئی کہ وضو کے کرنے سے مومن کے گناہ انگلیوں سے ناخن کے نیچے سے جھڑ جاتے ہیں، سارے گناہ یاد آنے لگے، آنسو جھڑنے لگے، اللہ یاد آنے لگا۔ اور اس کے بعد چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرہ تر ہوا جا رہا ہے، دھوئے جا رہے ہیں، گھنٹوں لگ گئے وضو کرنے میں۔ کس طرح سے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ جب پڑھا تب دل گواہی دینے لگا کہ ہاں اب دل صاف ہوا ہے، جسے لگا کہ زندگی میں آج پہلی بار وضو کیا ہے ہم نے۔ اور اس کے بعد جب آئے تو کہا جائیے اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھیے صرف، اور وہ 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو سمجھ میں آیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ہمیں لگنے لگا کہ اللہ ہمارے سامنے آ کر کے ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔
بس اسی 2 جملوں میں وہ حضرات گرویدہ ہو گئے کہ اللہ نے ان کو کیا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات کا جب ساتھ ملا تو سید صاحب مضبوط ہو گئے، اور ان حضرات نے علمی طریقے کے اوپر باطل کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ جو ملحدین تھے ان سے مناظرات وغیرہ کے معاملے ہوتے یہ حضرات سنبھالتے، اصلاح کے کام عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ سنبھالتے، اور یہ 3 حضرات کا قافلہ نکلا اور وہاں سے ہوتے ہوئے بریلی اور دیوبند کے آس پاس سے ہوتے ہوئے ان حضرات نے طے کر لیا کہ جب تک اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایک علاقہ ہم کو نہیں ملے گا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ بڑی خاموشی کے ساتھ یہ سفر ہوتا تھا، اور اس پورے مجاہدین کی لشکر کو کھلانے پلانے کا انتظام کیا تھا؟ آپ پتہ نہیں بچپن میں آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا ہے، ہمارے علاقے میں جب ہم نے سن 85 میں ہمارا داخلہ ہوا مدرسہ مدینۃ العلم میں، تو وہاں پر فیس کے بجائے چٹکی چلتی تھی، چٹکی چلتی تھی جمعرات کے دن، اور وہی فیس ہوا کرتی تھی۔ چٹکی کیا چیز تھی؟ ہم لوگوں سے ایک ہوتا تھا کہ جمعرات کے دن آپ کے گھر میں جو بھی غلہ ہے اس میں سے آپ ایک چٹکی کیا کوئی لے جاتا تھا؟ مٹھی لے کے جاتا تھا۔ آپ ایک چٹکی لے کر کے آئیے، یعنی آپ چاول، کوئی اتنا چاول لے کے آتا تھا، کوئی اتنا سے آٹا لے کر کے آتا تھا، کوئی جو ہے باجرہ لے کر کے آتا تھا، کوئی جوار لے کر کے آتا تھا، یہ لا کر کے مدرسے میں ہم لوگ دے دیتے تھے، اور اسی پیسے وہی سے غلہ جب جمع ہوتا تو بیچ کر کے اساتذہ کی تنخواہ دی جاتی تھی، مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے وہی پکایا جاتا تھا۔ اس کی حکمت پتہ چلی جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا۔ واقعہ اس طرح سے ہوا کہ مسلمان گھرانوں میں یہ تلقین تھی کہ خواتین کو کہہ دیں کہ جب وہ کھانا پکائیں تو کھانے میں سے ایک چٹکی آٹا مجاہدین کے نام پہ رکھ دیں، اور یہ جمع ہو کر کے رضاکار حضرات جو چپکے خاموشی کے ساتھ لے جا کر کے وہاں پہنچا دیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے یہ چٹکی کا عمل اس طرح سے رہا کہ 6 مہینے خلافت الہیہ قائم رہی، اور درمیان کے جو 7-8 سال گزرے اس میں مجاہدین کو فاقہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ آج بھی یہ تصور زندہ ہے، لیکن چونکہ اب پیسوں کی نظر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ مقام نہیں دیا جاتا، ورنہ اگر اس کو صحیح طریقے پر سنبھالا جائے، کھانا کھانے کے بعد کھانا بچ گیا تو جیسے آج ماڈرن طریقے پر بعض دوسری قومیں کہتی ہیں فوڈ بینک ہندوستان میں بھی، یورپ وغیرہ میں تو ہے، اور چائنا اور جاپان میں تو کافی ہوتا ہے فوڈ بینک۔ اور فوڈ بینک کیا ہے؟ کھانا آج رات کا آپ کے پاس بچ گیا تو اپنی فریج میں رکھنے کے بجائے آپ جو ہیں شہر میں فلاں جگہ پہ ایک الماری یا فریج لوگ رکھ دیتے ہیں، لے جا کے وہاں رکھ دو، اور وہاں پہ جو بھی ضرورت مند ہے وہ کھا لے گا۔ اصل میں حکومتیں بھی ساتھ دیتی ہیں ان جگہوں پر کہ بھکاریوں کو رواج نہیں دیں گے، تم کو کھانا چاہیے تو ہم دیں گے، ہاتھ پھیلا کر کے پیسہ نہیں دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قانون سخت ہو، چوری نہ کرنے دے، ہاتھ پھیلا پر گھر جا کر کے مانگنے نہ دے، اور ان کے لیے اس طرح کا مقام فوڈ بینک جیسے بیت المال کہہ دے یا روٹی بینک کہہ دے، تو وہاں پہ جب چیزیں موجود ہیں تو لوگ خود جا کے کھائیں گے۔ اس طریقے کا نظام جس وقت چلا، کم پیسوں کے اندر انسانوں نے بڑا کام کر لیا۔ ان حضرات نے جب وہاں پہ رخ کیا اور سفر کیا تو جیسا کہ اس کے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ سکھوں نے جب سیاسی عروج حاصل کیا تھا تو اس وقت بڑے مظالم ہوئے تھے، اور ان مظالم کی داستان اس وقت اس طرح سے ہو چکی تھی کہ سید صاحب کو جب ایک خط ملا کہ ایک سردار نے رہن اپنی عورت کو سکھوں کے پاس رکھا تھا، تو یہ تڑپ گئے کہ آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم مال و دولت تو نہیں، اپنی عورتوں کو سکھوں کے پاس ہم گروی رکھنے لگے ہیں۔ انہوں نے ادھر کی طرف رخ کیا، اور مقصد یہ تھا کہ ایک تو ان کی مظالم سے چھٹکارا دلانا، دوسرا یہ ہے کہ صوبہ سرحد ہے وہاں سے مسلمانوں کا داخلہ زیادہ ادھر ہوا ہے، غیور قسم کے لوگ ہیں، وہ ساتھ دیں گے تو دھیرے دھیرے انگریزوں کا صفایا بھی ہم لوگ کر دیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ نمبر 1 حکم الہی کی تعمیل کرنا، نمبر 2 حصول رضا اور محبت الہی، نمبر 3 مسلمانوں کی بے بسی اور اہل کفر کے غلبے کا خاتمہ، نمبر 4 ہندوستان پر کفار کا تسلط اور اسلام کا زوال دیکھ کر کڑنا، نمبر 5 ہندوستان سے انگریزوں کے تسلط کو ختم کرنا، نمبر 6 اعلاء کلمت اللہ، نمبر 7 احیاء سنت رسول اللہ، نمبر 8 بلاد اسلامیہ کا اخلاص کے ساتھ یہ کام کریں، نمبر 9 دین کا قیام، نمبر 10 احکام شرعی کا نفاذ، نمبر 11 فریضہ دعوت و تبلیغ کی ادائیگی۔ ان حضرات نے محنت کیا، اور اس محنت کے نتیجے میں 6 ماہ بالاکوٹ اور اس کے اطراف میں حکومت الہیہ کا قیام ہو بھی گیا، اور ایسے پاک دامن لوگ رہے کہ اس علاقے میں جب پہنچے ہیں
تو یہی بات تھی کہ اب یہ بھی آئے ہیں، حملہ کریں گے، عورتوں کو اٹھائیں گے، مگر جتنے دنوں کے اندر رہے ان کی نظریں ایسی نیچی رہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے صحابہ کے لشکر کی یاد تازہ ہو گئی۔ لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے ایک طرف چاروں طرف سے دشمنیاں تھیں، ایسے کمزور ایمان والوں کو بھی اٹھایا گیا انگریزوں کی طرف سے، اور ان لوگوں کو بھی اٹھایا گیا کہ جن کو باطل رسومات کے ختم ہونے کی وجہ سے ان کی دکانیں بند ہو رہی تھیں، انہوں نے ان کے خلاف محاذ بنایا، ان کے خلاف سازشیں کی اور ان کے خلاف انگریزوں کو خبریں پہنچائیں اور ان کے خلاف ساتھ دیا، اور ایک افغانی نے ان کے خلاف جب سازش کی اور باقاعدہ طریقے پر گھیراؤ کر کے بالاکوٹ کے میدان میں یہ شہید ہو گئے۔ 1831 میں یہ شہید ہو گئے، سید اسماعیل شہید بھی، سید احمد شہید بھی، عبدالحی بڈھانوی بھی، اور 700 مجاہدین کا لشکر شہید ہو گیا، اور باقی لوگوں کا لشکر خاموشی کے ساتھ بکھر گیا۔ جس وقت حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شرک اور بدعات کے خلاف سخت ترین تھے، تو اس وقت ان کے مریدین کہا کرتے تھے کہ حضرت آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا، آپ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے کہ آپ کی قبروں پر بھی چادریں ہی چادر رہیں گی۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ۔ مطلب کیا تھا؟ اللہ چاہے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور سب کی لاشیں مل گئی، سید صاحب کی لاش ملی ہی نہیں۔ شہادت کے بعد ان کی لاش غائب ہو گئی۔ 10 سال تک ان کے جو مریدین تھے اس انتظار میں رہے کہ سید صاحب غائب ہو چکے ہیں، پھر سے واپس آئیں گے اور آ کر کے لشکر بنائیں گے، لیکن وہ تو شہید ہو چکے تھے۔ حالانکہ سب کے سامنے میدان میں شہید ہوئے تھے، مگر ان کی لاش کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسروں کے سید اسماعیل شہید کا مزار ہے وہاں پہ، بہت سارے لوگوں کا مزار ہے، سید صاحب کی لاش کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اس کے اثرات کیا پڑے اور یہ تحریک کیا تھی، اس بارے میں یہ حقیقت بیان کرنا مناسب ہوگا کہ اگر ملک میں سید احمد شہید جیسا مجاہد انقلابی ہنگامہ برپا نہ کر جاتا تو ایسی نا امیدی، کمزوری، سستی اور کاہلی کی فضا بن گئی تھی یا بنا دی گئی تھی کہ لوگ اس حالت پر راضی رہتے۔ ہندوستان میں کبھی لڑائی نہ شروع ہوتی، جو دوسری قومیں تھی تو وہ تو ایسی ہی چڑھتے سورج کی پجاری ہوا کرتی ہیں، وہ کبھی آگے نہ بڑھتی۔ پورے دورانیے میں دیکھ لیا جائے، تاریخ کو جتنا پلٹنے والے پلٹ لیں، حق ہوتا ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ حقیقتیں موجود ہیں کہ میدان جنگ کے اندر جنہوں نے لوہا منوایا ہے وہ سارے کے سارے مسلم حکمران ہی رہے ہیں۔ علاقائی طور پر چھوٹے دنوں پر 2-4 لڑائیاں کسی نے لڑ لی، لیکن باقاعدہ طور پر جنہوں نے انگریزوں کے دبدبے کو اگر روکا ہے تو مسلمان حکمرانوں کے علاوہ کوئی نہیں رہا ہے۔ اور ان کے جانے کے بعد بہت بڑی طاقتیں تھیں۔ مراٹھے تھے، کیا کر لیا انہوں نے؟ سکھ تھے، کیا کر لیا انہوں نے انگریزوں کو بھگانے کے سلسلے میں؟ سید صاحب نے اور ان کے لوگوں نے جو روح پھونکا، اس کا اثر آہستہ آہستہ اندر چنگاری کی حیثیت سے سلگتا رہا، اور 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی۔ اس وقت اگر کوئی بڑا قائد ہوتا یا بہادر شاہ ظفر جیسا حکمراں اگر ہمت کر کے کھڑا ہوئے، تو بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت، کوئی جوان سال ہوتا، کوئی بڑا قائد مل گیا ہوتا تو 1857 انتہا ہوتی انگریزوں کے لیے۔ لیکن ایک تو غداری ہوئی، دوسرے کہ کوئی بڑا قائد نہیں مل سکا، لیکن یہ چنگاری موجود رہی، اور بالآخر آہستہ دیگر تحریکات شروع ہوئی اور ہندوستان سے انگریزوں کو جانا پڑ گیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ 13ویں صدی میں جب ایک طرف 13ویں صدی مطلب ہجری، ایک طرف ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت فنا ہو رہی تھی، دوسری طرف ان میں مشرکانہ رسوم و بدعات کا زور تھا، مولانا اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد بریلوی رحمہم اللہ کی مجاہدانہ کوششوں نے تجدید دین کی نئی تحریک شروع کی۔ یہی وہ تحریک تھی جو بعد میں چل کر کے دارالعلوم دیوبند بنی، یہی وہ تحریک تھی جس تحریک کے تہ سے نکل کر کے علی گڑھ تحریک کے لوگ آئے، اور اسی تحریک کے تہ سے نکل کر کے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لوگ آئے۔ انہی حضرات کے مریدین تھے دارالعلوم دیوبند کے بانیان حضرات، جنہوں نے جنگ آزادی میں میدان میں بھی لوہا لیا اور علمی قیادت بھی انہوں نے کی۔ ان دو بزرگوں نے اپنی بلند ہمتی سے اسلام کا علم اٹھایا اور مسلمان کو جہاد کی دعوت دی، جس کی آواز ہمالیہ کی چوٹیوں اور نیپال کی ترائیوں سے لے کر خلیج بنگال کے کنارے تک یکساں پھیل گئی، اور لوگ جوخ در جوخ اس علم کے نیچے جمع ہونے لگے۔ مقدمہ تحریک شہیدین۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں، جو اسی خاندان کے تھے، اگر شرک جلی دنیا میں کوئی چیز ہے اور لغت اور عرف و شرع میں اس کے کچھ معنی ہیں،
تو صاف صاف مسلمانوں میں کثرت سے اس وقت موجود تھی. قبروں اور مردوں کے متعلق ایک مستقل شریعت بن گئی تھی جس کے واجبات اور مستحبات میں سے سجدہ کرنا، دعا مانگنا، بوسہ دینا، نظریں ماننا، چادریں چڑھانا، منتیں ماننا، قربانیاں کرنا، طواف کرنا، گانا بجانا، میلہ لگانا، تہوار ہندوانہ منانا، چراغاں کرنا، عورتوں کا جمع کرنا، بہن بہن کا ایک ساتھ نکاح میں لے لینا، مختصر اور صحیح الفاظ میں ان کو قبلہ اور کعبہ اور ملجا اور معال سمجھنا. اولیاء اللہ بزرگان دین کے متعلق وہ سب عقائد اور خیالات موجود تھے جن کی وجہ سے نصرانی، یہودی اور مشرکین عرب بدنام ہیں. ہندو اور شیعوں کی بکثرت رسوم مسلمانوں کی معاشرت کا جز بن گئی تھی. ان سے مشکل سے کوئی گھر خالی تھا. ان کی پابندی قرآن اور حدیث اور اسلامی فرائض سے زیادہ کی جاتی. شرک و بدعات اور اسراف و جہالت ان کے اجزائے ترکیبی تھے. یہ حالات پیدا ہو گئے تھے. ایسے پرخطر ماحول کے اندر تحریک شہیدین کے روح رواں سید صاحب اور ان کے مشیر خاص شاہ اسماعیل شہید اور دیگر معاونین کے تعاون اور اللہ کی نصرت اور تائید سے دعوت کے کمان کو انہوں نے سنبھالا. ہر چیز کو داؤ پر لگا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرامین کی بالادستی کا عزم مصمم کر لیا. بریلی، دہلی، بنگال، پنجاب، سندھ کے علاقے خاص طور پر آپ کے دعوتی مراکز قرار پائے. آپ جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا جو آپ سے کتاب و سنت کی باتیں سنتے، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی استعائی حاصل کرتے، اپنے ہم نشینوں میں بھی جن کو مناسب خیال کرتے، دور دراز اور قرب و جوار کے علاقوں میں دعوتی اغراض کے تحت خطوط ارسال فرمایا کرتے تھے. تو یہ تھی تحریک شہیدین جو تحریک دعوت و جہاد کے نام سے بھی مشہور ہے. اور یہی وہ تحریک ہے جو 1831 میں جا کر کے مکمل ہوتی ہے. بظاہر ناکام نظر آتی ہے لیکن یہ تحریک ناکام نہیں ہے. سیاسی طور پہ ناکام ہو گئی مگر علمی طور پر اور دعوتی طور پر ایسا سرمایہ چھوڑ گئی کہ اب تک جو آج ہم ادارے دیکھ رہے ہیں، جو دعوتی تحریکات دیکھ رہے ہیں، سب کے سب اسی تحریک کی تہ سے جنم لینے والے ادارے ہیں اور افراد ہیں. اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر ایک محاضرہ کر لیں گے اور اگلے جمعے کو انشاءاللہ عنوان اب ہم لوگوں کا شروع ہوگا. چونکہ 1857 کی جنگ آزادی کی تفصیلات پچھلے سیزن میں گزر چکی ہیں تو ان تفصیلات کو نہ لاتے ہوئے مختصر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کون سے حالات تھے جن حالات کے اندر تحریک دارالعلوم دیوبند اور تحریک سر سید احمد یعنی تحریک علی گڑھ کا قیام عمل میں آیا. ان حکمتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بسا اوقات ہمارے ذہنوں میں کیا آج کل بہت سارے ذہنوں میں یہی خیالات ہیں کہ سر سید احمد خان اپنا کام لے کے اٹھے تو علماء نے ان کو کافر قرار دیا. یہ خلیج آج بھی موجود ہے جبکہ حقیقت اس بات کی نہیں ہے. حقیقت اس بات کی نہیں ہے. وہ حقائق ہیں اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ میری پی ایچ ڈی کا عنوان اب آ رہا ہے. جو میری پی ایچ ڈی کا عنوان تھا یہی تحریکاتی کا عنوان تھا اور ندوہ مومنٹ کا عنوان تھا. اس میں جو حوالے ملے ہیں وہ حوالے انشاءاللہ بڑے کام آئیں گے. صاف سیدھی بات سمجھنے کی یہ کہ اگر علماء اتنے مخالف ہوتے تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں اپنے داماد کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو اس وقت المدرسہ تھا وہاں پڑھانے کیوں بھیجتے، دینیات کا ہیڈ کیوں بناتے اور سر سید علیہ الرحمہ کیوں ان کو بلاتے وہاں پہ؟ کیا چیزیں تھیں اس پر انشاءاللہ بات ہوگی اگلے ہفتے انشاءاللہ. آپ حضرات تشریف لائیے.